پیر کی وہ توجہ لینا جو ہے کیسے لینا، آپ کو یقین ہے کہ میرا پیر کامل مجھے نکال دے گا، اس کو پورا یقین ہے، تو آپ جو ہے وہ توجہ حاصل کریں۔ پھر وہ توجہ جو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی مقامات ہیں، اور آپ کا یقین ہے یا نہیں یہ کیسا پتا چلے گا؟ وہ یقین جس میں محبت ہی نہ ہو، پیر سے محبت ہی نہیں ہے اور تم کو یقین ہے، تو وہ یقین نہیں ہے، مطلب ہے وہ پیر سے محبت نہیں ہے اور یقین ہے آپ کو، تو وہ یقین تھوڑی نہ ہے، وہ مطلب ہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مطلب اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے، جہاں مطلب ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی، جہاں محبت ہے وہاں مطلب نہیں ہو سکتا، جہاں مطلب ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، ادھر محبت ادھر مطلب نہیں ہوتی۔ تو محبت ہے اور یقین ہے، یہ یقین جو محبت والا یقین ہے یہ وہ اصل ہے جو آپ پیر کی توجہ سے نکل جائے گا۔ تو اب یہ جو ادنا درجہ ہوا، اس سے اعلیٰ درجے کی توجہ وہ پاتا ہے جو پیر سے محبت بھی کرتا ہے اور اکثر پیر کی صحبت اختیار کرتا ہے، پیر کی صحبت میں آتا ہے، ان کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، ان سے بات چیت کرتے رہتا ہے، ان کی آواز سنتے رہتا ہے، ان کے حرکات سنتے رہتا ہے، تو اب الگ بھی توجہ مل گئی، اب صرف محبت نہیں ملی، اب پیر کو معلوم تھا یہ میرے چاہنے والا ہے، اب پیر جب بھی خیال میں آتا تھا یہ میرا عاشق ہے، اتنا ہی آتا تھا، اب لیکن سامنے آتا ہے پیر کو یہ آئے کہ یہ وقت دینے والا ہے، یہ وقت دینے والا ہے، یہ حاضر ہونے والا ہے، اس کی جستجو جو ہے تھوڑی اور آگے کی ہے، اب اور اونچے درجے کی جو ہے پیر جو ہے توجہ دیتا ہے، پھر اس سے بھی اور اعلیٰ درجے کی جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے صرف صحبت میں نہیں آتا ہے، صحبت میں آنے کے بعد جو ہے اس کے ادب کا انداز جو ہے اور نرالا رہتا ہے، وہ بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ادب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسا ہی وہ ادب کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جب کوئی ادب کرتا ہے تو وہ نظر میں نہیں آئے گا، جب آجو باجو میں بیٹھو کے نظر میں آیا تو جس کے لیے وہ ادب کرنے کے لیے نکلا ہے کیا اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی؟ پھر اس کی بھی توجہ جاتی ہے، تو پھر وہ ایک الگ درجے کی توجہ آتی ہے، ایک الگ درجے کی۔ پھر پیر حکم دیتا ہے، پیر جب حکم دیتا ہے اور پیر کے حکم پر جب دیکھتا ہے کہ پیر کی کسی بھی حکم کو یہ ٹالتا نہیں ہے، کہ پیر کی جو ہے حکم کو ٹالتا نہیں، پیر کے حکم پر کتنے لیول کا کرتا ہے، تو وہ ایک الگ درجے کی جو ہے توجہ وہاں دیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے پیر کی خدمت کرنے والا، پیر کی خدمت کرنے والا جو خادم ہوتا ہے، تو یہ الگ الگ درجے سے جو ہے نا پیر توجہ دیتا ہے، الگ الگ۔ تو آپ اس درجے سے پیر کی توجہ لیتے ہیں، ایک یہ ہے، اور پیر کس درجے سے دیتا ہے، تو درجے سے جیسے بھی میں نے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا، ایک تو جب آپ کو محبت ہے تو پھر ہر محبت والے کو توجہ دیتا ہے، لیکن پھر جو اس میں جو ٹائم دینے والا ہے، صحبت اختیار کرنے والا ہے، وہ اپنی جستجو ظاہر کرنے والا ہے، اس کو خاص توجہ دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہو تو اس کے بعد جو ہے ابھی تو آپ کو یقین تھا پیر پر، اب پیر کا آپ کی ان چیزوں سے آپ پر یقین بڑھتا ہے کہ یہ مرید ہے، یہ کسی حال میں خالی نہیں جا سکتا، یہ مرید تو میں اس کو پہنچا ہی لوں گا، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزوں پہ چلتا ہے، تو میں جب اس پہ راز حقیقت بھی بولوں گا تو یہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب پیر اب وہ سب چیزیں دیکھتے رہتا ہے، اب ذرا سی چیز آپ نے ذرا سی خامی کی ہے، ذرا سی بے ادبی کی ہے، تو کیا آتا ہے جس مقام کو اس مقام سے اسی مقام پہ آ جاتے جہاں سے نکلے۔ میں نے کیا بتایا یہ کیسا ہے، یہ ایسی سی فسل گنڈی نہیں ہے، جیسے فسل گنڈی ایسے ترچھی رہتی ہے نا، ترچھی نہیں ہے، یہ کھڑی فسل گنڈی ہے کہ سیدھا گرے تو نیچے، سیدھا گرے تو پھر آپ وہی بولو گے کہ یار ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ارے یار کیا معلوم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، آپ سب میں چلے جاؤ گے۔ جب آج سے کچھ دن پہلے جب آپ پیر کی محبت میں تو پورا یقین تھا کہ نہیں یار کچھ تو کرم ہوگا ہی، لیکن اب وہ نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا وہاں آپ سیدھا کھڑے گر گئے نیچے، کیا ہوگا سیدھا وہاں سے کھڑے گر گئے، اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے پہنچیں گے نہیں، اب آپ کو پیر پہ چھکائے گا، اسے ختم ہو گیا نا، گر گئے آپ، تو آپ کے یقین کا جو درجہ بڑھا تھا پیر پر یقین بڑھا ہے، اب پیر میں جب رسول کا یقین بڑھے گا، اللہ کا یقین بڑھے گا، تب تو آپ آگے بڑھیں گے نا، بنا یقین کے بنا باللہ بقا باللہ کیسے بنیں گے؟ تو پیر کی توجہ جو ہے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ذرا سی آپ کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ کو 2 بات بولتا ہے، پیر کا ایک یقین رہتا ہے، آپ نے جو ہے آپ کو ایک کام بولا اور آپ نے وہ کام نہیں کیا، پیر کے یقین میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو 10 بار بولتا ہے یہ نہیں کرتا، ختم ہو گیا نا یقین، توجہ خود نیچے آ گئی، یہ توجہ خود بلند پہ نہیں لے کے جا سکتی، یہ دونوں کا وہ رہتا ہے، دونوں کا جو ہے نا اس کے اندر دونوں کی ٹیوننگ ہونا ضروری ہے، تمہاری ٹیوننگ بھی ہے، پیر کی ٹیوننگ بھی ہے، کہ پیر توجہ دے رہا تم لینے والے بھی ہو، اور تم جو ہے اتنے درجے کے بھی ہو، اور پیر اتنے درجے سے توجہ بھی دینا، لیکن اتنے درجے سے توجہ وہ خود بخود دیتا نہیں ہے،
کے لائق بننا پڑتا ہے، اس کو اپنے جو ہے عمل، اپنے کردار، اپنے جو ہے خدمات، اپنی جو ہے پیر کے اوپر عمل گزاری کے بعد تو پھر وہ بات آتی ہے کہ پیر کا آپ پر یقین بڑھتا ہے. آپ کا پیر پر یقین ہونا تو آپ کو چیز ملے گی، لیکن اگر پیر کا آپ کے اوپر یقین آ گیا، بلند درجی کا یقین یا یقین در یقین آ گیا تو پھر وہ کچھ نہیں چھوڑتا. وہ اسی مقام سے کہا جاتا ہے کہ جب مرید اپنا سب کچھ اپنے پیر پہ لٹا دیتا ہے تو پیر بھی اپنا ہر راز اس کو بتا دیتا ہے. پیر بھی اس کو، جب مرید اپنا سب کچھ پیر پر فدا کر دیتا ہے تو پیر بھی وہ دیتا کیسے ہے؟ جھولیاں سب کی بھر جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا. تو وہ کیسے بھرتا ہے؟ وہ توجہ سے. وہ کس سے بھرتا ہے؟ وہ توجہ. تو پیر کی توجہ. اور یاد رکھو اس لائن میں سب سے الگ چیز یہی ہے، ذکر تو سب کرتے ہیں، پیر کی اجازت لینے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بھائی پیر کی اجازت سے ذکر کرنا، پیر کی اجازت سے پیر کی توجہ آ جاتی ہے. پیر کی توجہ سے جو مقامات طے ہوں گے وہ کسی اور چیز سے طے، وہ کسی اور چیز سے طے نہیں ہوں گے. وہ طے ہوں گے تو پیر کی یہ سمجھ جو ہے ہم کو لے کے چلنا چاہیے کہ پیر کی توجہ کی کتنی اہمیت ہے اور وہ توجہ کیسی بڑھتی ہے. تو آپ جب اگر پیر کی محبت، خدمت، صحبت اور جو ہے ان کے بارگاہ کے ادب وغیرہ کا سب لحاظ کرو گے تو آپ وہ رنگت بھی دیکھو گے. ورنہ پھر اس لیے میں نے کہا کہ جس نے یہ 5 چیز کا عمل کیا گئے کہ وہ بے انتہا پیر سے محبت کرتا گئے، پیر کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، پیر کی بارگاہ کا پورے آداب بجا لاتا ہے، پیر کے حکم پر عمل کرتا ہے اور پیر کی خدمت میں لگا رہتا. اگر پھر بھی اس کو فیض نہیں ملتا ہے تو آگے میرا دامن پکڑ لینا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے سچے دل سے عمل کیا اور اس کو فیض نہ ملے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ پیر کی توجہ لینے کی بات ہے. کیا ہے؟ اور ایگزامپل آپ مجھ کو یہ بتاؤ، دن رات جو ہے تم پیر کی خدمت کرتے، کیا کرتے ہیں؟ دن رات تم پیر کی خدمت کرتے ہیں. چلو 1 مہینہ نہیں سمجھ میں آئے گا، 2 مہینہ نہیں سمجھ میں آئے گا، 1 سال بعد تو پیر کے دل میں آئے گا نا یار میرا بچہ بے لوث میری اتنی محبت کرتا ہے. اور اندر سے وہ ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ ارے پتھر دل کا بھی نکل کے آ جائے گا. یا تو ان کی بات کر رہے وہ تو منہ میں، تو وہاں سے بھی نکلے گا نا. تو وہ آپ جو کرو گے پھر یہ خود بخود جو آئے گا، یہ خود بخود جو آئے گا. تو یہ جو وہبی چیز توجہ اگر ملے گی تو پھر بیڑا پار ہے. اور آپ ذرا سی جو چیزوں کو نظر انداز کرتے گئے تو کچھ نہیں، بس وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب ہاں تھوڑے نیچے لیول پہ آ گئے، ہاں اور تھوڑا نیچے لیول پہ آ گئے. وہ بولے گا ٹھیک ہے یہ درجے سے نہیں لے سکتا ہے اور نیچے آ گئے، یہ درجے سے نہیں لے سکتا ہے اور نیچے آ گئے. بس اتنا ہوگا. یہ جو بتا رہا ہوں میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو کسی کتاب میں لکھا نہیں ملے گا. جو میں کر رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں. مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو توجہات کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے اور پیر کی توجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.